اور باقی ہم جو سیکٹرز ہیں بتدریج ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ دیکھیں نا سر، جہاں جی ہمارا جو سپر ٹیکس ہے تو 2-2.5 سال ہو گئے لگا ہوا ہے، اس کو بھی ریورس کرنا تھا، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا. مگر دیکھیں 25 کروڑ آبادی میں آئی ایم ایف فار انسٹنس ڈزنٹ سے کہ آپ ریٹس اتنے لگا دیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا ٹیکس نیٹ وائڈن کریں. ہمارے تو 58 لاکھ افراد ایکٹیو ٹیکس فائلرز ہیں آج، اونلی 2%. سو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا آپ بالکل بجا ذکر کر رہے ہیں، بٹ سر سری لنکا از 14%، نیپال از 22%، انڈیا 12% ہے. مگر ہم یقیناً اب آئے ہیں 10% پہ، کم تھا. یو میکنگ دا رائٹ کمپیریزنز. مگر the problem is the informal economy is flourishing here, the undocumented economy is flourishing here. آپ نے OICCI میں mention کیا کہ ہماری recorded economy stands at around 400 US billion and nearly half remains undocumented. پھر آپ نے کہا کہ size of our economy is closer to $1 trillion. یہ 600 ارب ڈالر جو undocumented ہیں سر، یہ کون کون سے سیکٹرز کور کر رہے ہیں ادھر؟ Can you break it down for me? نہیں تو میں نے تو ابھی آپ کو ذکر کیا ہے نا، یہ کچھ سیکٹرز تو یہ ایسے ہیں، یہ ہیں جو اس میں پھر ہم یہ سارے سیکٹرز کو ہم اسی میں لا رہے ہیں. ٹوبیکو آئے گا، بیوریج آئے گا، یہ سارا جو انفارمل سیکٹرز ہیں ان کو ہم تھرو انفورسمنٹ یہ سب یہ سیکٹرز کا آنا پڑے گا. اور دیکھیے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ایز اے کنٹری مہر آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ رائٹ، بیکاز ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ فارمل سیکٹر ورسز انفارمل سیکٹر، یہ انفارمل سیکٹر کو وہ انفارمل سیکٹر کی میں نے اس لحاظ سے بات کی تھی کہ اگر میں پچھلے سال ہم اپنا ریونیو دیکھیں تو وہ 12.7 ٹریلین کے قریب تھا اور 9.7 ٹریلین کیش ان سرکولیشن. سو آئی واز میکنگ دیٹ کمپیریزن کہ آپ ڈاکیومنٹڈ ورسز ان ڈاکیومنٹڈ کو دیکھیں تو آپ آلریڈی 700-800 بلین ڈالر کی آپ اکانومی ہے، بٹ ویل ہیو ٹو برنگ اٹ انٹو. اور اس میں دیکھیں دیر آر مینی ویز. مہر ابھی ہم نے پچھلے ہفتے یہاں تو لیول آف اسکیپٹسزم اپنی جگہ ہے اور مجھے سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ ہم نے فار ناٹ ایئرز ڈیکیڈس وی ہیو ناٹ گون تھرو دا ریفارمز. اور وہ ریفارمز بھی ایک بن گئی ہے ایک بات کہ جی 10,000 فیٹ لیول کے ریفارم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یوٹیلٹی سروس کارپوریشن کو ہم نے بند کیا ہے، پاسکو کو بند ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ پاک PWD کو بند کیا گیا. دیز آر ویری ٹف پولیٹیکل چوائسز اینڈ ویری ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو ڈو. میر دس از وائل وی ہیو ایڈریس کہ جو لوگوں کا جو پیکیج ملنا ہے ان کو پیکیج ملنا چاہیے، لیکن دا ریئل کاسٹ ٹو دا ایکسچیکر دیر از ناٹ دا پیپل، از دا سبسڈیز دیٹ وی پرووائڈ، اور اس میں جو کرپشن انوالوڈ ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور یہ ہم ٹف ڈیسیجنز لے رہے ہیں. سر میں اگر آپ کے ساتھ بصد احترام اینڈ آئی ہیو بین انٹرویوئنگ یو فار دا لاسٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ایئرز، so much respect for you sir, especially as a professional, as a corporate person who understands کہ کیا ہو رہا ہے. مگر سر آپ مجھے یہ پچھلے کئی سالوں سے بتا رہے ہیں our hand has been forced, but the problem is sir کہ ادھر پچھلے سال کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 2.4 بلین USD تھی اور تمام تر آؤٹ فلوز کے بعد ہمارے پاس نیٹ پیچھے بچا کیا 1.8 بلین USD. of course owing to corporate taxes, super tax, workers provident fund greater than 50% so to say. یعنی کہ businesses viable ہی نہیں ہے نا. تو سارا کا سارا یہ undocumented sector اگر اسی طرح چلتا رہے گا سر، مسئلہ یہ ہے کہ سارا کا سارا بوجھ ایک سیلریڈ کلاس کے اوپر آتا ہے جو 35% انکم ٹیکس جو ہے وچ از سفر کر رہی ہے ایکولنگ ٹو اسکینڈینیوین کنٹریز. مگر ویلفیئر کوریج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. زبردست ہمیں فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ کیئر، کمال کی کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی. FBR کے مطابق منسٹر صاحب تنخواہ دار طبقے نے اب رواں مالی سال کی بھی پہلی سہ ماہی میں 130 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 20 ارب روپے زیادہ ہے. اب آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ وی ول ریوائز دس، مگر آج ہمیں حکام بتا رہے ہیں کہ اس سال رواں مالی سال میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس سے 55 ارب روپے اضافی ٹیکس وصول کیا جائے گا. سو FBR رواں سال تنخواہ دار طبقے سے 600 ارب روپے وصولی کا حد مقرر کر رہا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال یہی سیلری کلاس سے 545 ارب روپے ٹیکس وصول کیا گیا تھا. The only reason I'm putting these numbers forward is sir کہ آپ یہ ہم تاجروں، تھوک فروشوں، ایکسپورٹرز، ہم سب سے زیادہ مجموعی ان سب کی مجموعی ادائیگیوں سے 2 گنا زیادہ ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں سر. اچھا اب ایک ہی بریتھ میں آپ نے فورن انویسٹمنٹ کی بات کر دی ہے، سیلریڈ کلاس کی بات کر دی ہے. سیلریڈ پہ آ جائیں سر. ایڈریس دا سیلریڈ کلاس ڈسکشن. ہاں سیلریڈ پہ آ جائیں تاکہ کیونکہ جہاں تک فورن انویسٹرز کا تعلق ہے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ اپارٹ فرام دا 2 or 3 ادر ایشوز، جب آپ کا فورن انویسٹرز کا کیپٹل وہ نہ لا سکیں نہ لے جا سکیں
دیکھیں یہ فورن انویسٹرز کے لیے بیسک ہائیجین ہوتی ہے. بفور وی گیٹ ٹو ٹیکسیشن, بفور وی گیٹ ٹو انرجی, بفور وی گیٹ ٹو ادر تھنگس, کہ میں جو میرا پروفٹ کما رہا ہوں واپس لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے جا سکتا, تو یہ جو اس کے ثمرات ہیں, جو معاشی استحکام اس لیے آیا ہے. And that's why you can see the business delegations which are coming in. تو پھر آ کیوں And نہیں that's رہی؟ why you see while some نہیں ابھی میری تھوڑا سا مجھے اگر آپ موقع دیں کہ یہ بہت چیزیں بات بھی کری جا رہی ہیں کہ ایم این سیز آ رہے ہیں جا رہے ہیں. وافی, ارامکو, گنور, بی وائی ڈی, چیری, دیکھیں یہ تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے فرام ویسٹ ٹو ایسٹ. اور یہ ساری جو انویسٹمنٹ ہے یہ جب آپ کے پاس ایک اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن یو ول سی کہ اس وقت جو ساری سی پیک فیز 2.0 کی بات ہے, امریکن انویسٹمنٹ کی بات ہے, جی سی سی انویسٹمنٹ کی بات ہے, یہ ایک چیز آپ کو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانی پڑتی ہے بیفور یو گیٹ ان ٹو ایف ڈی آئی. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ یو ول سی اٹ. میں نے آپ کو مانا ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں پریویٹائزیشن میں کچھ نہیں ہو سکا, رائٹ, because it has to start with the local investors and then you move into the foreign investors. You have to start with the existing foreign investors before you can start. اور سر جو تو ملٹی اب نیشنلز وہ جا فضا رہی ہیں, پیدا آپ ہو ایگزسٹنگ رہی کی ہے. بات کر رہے ہیں, پی این جی, مائکروسافٹ, رفان میز, یہ جو سب ملٹی نیشنل جو جا رہی ہیں, جو وائبل بزنسز نہیں دکھ رہی ہیں اب ان کو, ان کا کیا؟ نہیں, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں جو آپ نے 3 پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن میں خود جو ہے 30 سال میں نے ملٹی نیشنلز کے ساتھ گزارے ہیں. جب رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ ادھر بکا ان پاکستان, اٹ واز اے پروفٹیبل وینچر. بٹ وین دا گلوبل ڈیسیجنز آر میڈ ان ٹرمز آف پارٹیسپیشن چوائسیز, whether it's clients, whether it's geographies, whether it's products, تو اس وقت انہوں نے کہا ہم سب ایمرجنگ مارکیٹ سے ہم نکل جائیں گے. اینڈ پاکستان واز ون آف دیم اینڈ دس فرینچائز واز سولڈ ٹو فیصل بینک. نمبر 1. نمبر 2, آج الحمدللہ آپ کے جو کنگلومریٹس ہیں, آپ کے جو بزنس ہاؤسز ہیں ادھر, دے آر ناؤ گیٹنگ ٹو بی انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو. ان کو بہت بڑے گلوبل برانڈز ہونا چاہیے تھا, لیکن اب یہ جو برانڈز خرید رہے ہیں, دس از اے ریئل اپرچونیٹی ایز ویل. The third thing is, Meher, it starts with acknowledgement. جو ایشوز میں نے بتائے ہیں اراؤنڈ ٹیکسیشن اور انرجی, وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کو ہمیں ریزالو کرنا ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو نیو فارن انویسٹرز وچ آر کمنگ ان ایز وی اسپیک. یہ جو کل یہ پچھلے ہفتے جو یہ فرسٹ وومن بینک بکا ہے, یہ کس نے خریدا ہے؟ انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی نہیں خریدا ہے نا, یو ای کا کنگلومریٹ ہے جو آئے ہیں. تو وہ کچھ دیکھ سمجھ کے آئے ہیں نا. اگر مشرق ڈیجیٹل آیا ہے اور مشرق نے آ کے اپنی یہاں آؤٹ سورسنگ کی ہے, آف شورنگ کی ہے, اور انہوں نے آ کے اپنا یہاں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بڑھایا ہے, تو یہ باہر سے ہی آ رہے ہیں نا. تو اچھا اب آ جائیے ادھر سیلری کلاس پہ. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ, کیونکہ میں خود سیلری کلاس میں رہ چکا ہوں, آلدو 1.5 سال سے میں اپنی سیلری نہیں لے رہا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. تو دیکھیے ہم نے اس بجٹ میں کیا کوشش کی, میں تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ₹1,00,000 پر منتھ کما رہے ہیں, ٹھیک, سو دس از رفلی اباؤٹ 600,000 سیلری کلاس. اب میں آپ کو اس پہ ذرا فیکٹس اینڈ فگرز دینا چاہتا ہوں. ان کا ہم انکم ٹیکس لے کر آئے ہیں 5% سے 1% پہ. سو 600,000 سیلری کلاس پیپل آر ناؤ پیئنگ 1% انکم ٹیکس. اس سے جو اگلی سلیب ہے وہ تقریباً ہے 2.5-3 لاکھ کی. ان کا ہم جو ٹیکس ریٹ ہم لے کر آئے 15% سے 13%. اس سے جو اگلی کلاس ہے another about 250,000 سیلری کلاس پیپل, ان کا ہم جو ٹیکس بریکٹ لے کر آئے 25% سے 23%. دس از ڈائریکشن آف ٹریول. اب اس سے جو اوپر ہے جس میں میرا بھی شمار ہوتا تھا, which is sort of the top whatever 10%, وہ 2.5 لاکھ ہے. اور اس میں بھی جو سب سے اوپر ہے اس پہ ہم ابھی we thought کہ we will start totally from the low income class into middle income and then we move over. وہ جو 2.5 لاکھ لوگ ہیں ان کی بات میں سمجھتا ہوں, اور درست بھی ہے کہ سپر ٹیکس بھی ہے اور ان کا ٹیکس ہائی ہے. لیکن ہم نے کم از کم اس بجٹ میں کوشش پوری کی کہ ہم اپنی
اور صرف یہ اکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہے کہ ہم اس کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, پچھلے سال کی بات کی گئی کہ جی وہ یہ اتنا, اور یہ فیکٹس اینڈ فگرس کو ایکچولی ود ڈیو ریسپیکٹس جس طرح اس کو تھوڑا سا ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو سیلری ٹیکس تھا پچھلے سال in terms of the FBR revenue was 5%, and in terms of the total revenue was 4% of the overall revenues which we got in the federal government. Number 1. Number 2, یہ ہمیشہ ہول سیلرز ریٹیلرز کی بات کی جاتی ہے, وہ بات درست ہے. دس سیگمنٹ ہیز ٹو کم اپ, اور ہمیں زیادہ. پچھلے سال جو 555 بلین روپیہ دیا سیلریڈ کلاس نے, وہ بالکل صحیح فگر ہے, لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہول سیلر ریٹیلر ٹریڈرز, the tax received from them last year was about 693 billion rupees, یا roughly about 700 billion rupees. This went up by 100% in the last fiscal year. These are facts and figures. میں آپ کو facts and figures بھجوا دوں گا. یہ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کا ہے؟ اسی جی, ریٹیلرز, ہول سیلرز, ٹریڈرز. سو اس میں یہ جو بات کی جا رہی ہے, ابھی بھی ہمارا اس ششماہی میں بھی ابھی تک ہمارے جو ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں, رائٹ, دس اباؤٹ 14,000 ریٹیلرز, ان کے more than 43,000 POS machines have been now integrated into the FBR portal. یہ جو بات ہو رہی ہے نا میں کہ ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے, ہم کرنا نہیں چاہتے, یہ کوئی ووٹ بینک کا تعلق ہے, جو میں بار بار آپ نے, میں I'll go back to the point, میں پرائیویٹ سیکٹر بھی یہ کہتا تھا, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور یہاں بھی یہ کہتا ہوں, ایز اے کنٹری our hand has been forced.